پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم اور ہم سب تو پچھلے 14 ماہ سے مسلسل ہر ماہ ہر ہفتے پریس کانفرنسز کر کے پوری قوم کو آگاہ کرتے رہے ہیں. ڈیسیجن میکرز کو بھی ہم ان پہ بھی پلی کرتے رہے ہیں کہ اپنی کورس کریکشن کر لیں, اور یہ معاملات جو ہیں یہ بہت بگڑ رہے ہیں. پچھلے 14 ماہ کی جو معیشت کی کہانی ہے وہ بہت ہی دردناک ہے. یہ کمپلیٹلی ایک مین میڈ کرائسس ہے جس میں ہم شامل ہوئے ہیں. مین میڈ سے مراد یہ ہے یہ کسی جنگ کے نتیجے میں, کسی وبا کے نتیجے میں, کسی ایکسٹرنل فیکٹر یا ایکسٹرنل شاک کے نتیجے میں یہ ہمارا جو پاکستان میں کرائسس ہے یہ جنریٹ نہیں ہوا. یہ مکمل طور پہ ایک مین میڈ کرائسس تھا جو رجیم چینج کے بعد شروع ہوا. تو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ظاہر ہے 6% پازیٹیو اکنامک گروتھ لاسٹ ایئر, اور آج جس طرح ثاقب صاحب نے بتایا کہ جو حقیقی معنوں میں اگر ڈار صاحب کی جو فجنگ ہے, فگر فجنگ, اس کو ہم نیوٹرلائز کریں فگرز میں سے, تو 3 سے 4% تمام تقریباً اکانومسٹ کا کنسنسس ہے کہ ہم نیگیٹو گروتھ میں گئے ہیں, جو بہت زیادہ ہے. مہنگائی جو ہے وہ 12% سے پچھلے 14 ماہ میں بڑھ کے 38%, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. تو یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس کا میں آپ کو 3-4 منٹ کے اندر ایک بڑا کوئک سا جائزہ دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جب اپریل کے اندر رجیم چینج ہوا, اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ آئے. انہوں نے آتے ساتھ بہت زیادہ سنسنی پھیلا دی کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اگر آئی ایم ایف کو آن بورڈ رکھا جاتا اور بر وقت ڈیسیجن میکنگ کی جاتی تو وہ جو سپر کموڈٹی سائیکل ہمارے اوپر تھا وہ بڑی آسانی سے ہم نیویگیٹ کر سکتے تھے. اور اگر بہتر تو یہ ہوتا کہ رجیم چینج نہ ہوتا, اسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی نہ آتی, اور تب تو بہت زیادہ ہمارا یہ سائیکل سموتھ ہو جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر بر وقت فیصلہ سازی کی جاتی تو بہتر ہو جاتا. تو انہوں نے کافی اس کے اندر سنسنی پھیلائی. 20 مئی تک یہ فیصلہ 20 سے 21 مئی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکی پی ڈی ایم حکومت کہ انہوں نے حکومت کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس لیے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں رکھی. بجٹ آنے والا تھا, بہت ضروری عمل تھا, اس کی بھی کوئی تیاری انہوں نے نہیں رکھی. الٹا ہمیں گمکری نظر آئی کہ جی لگژری آئٹمز جو صرف 1% بنتے ہیں آپ کی امپورٹ بل کا, اس کے اوپر بین لگا دیا. کبھی کہہ دیا کہ جی ہفتے میں 4 دن کام ہوئے گا, کبھی کہہ دیا کہ 3 دن کام ہوئے گا. ایسی ہمیں گمکری نظر آئی, لیکن کوئی ہمیں سیریس ڈیسیجن میکنگ نظر نہیں آئی, جس کے نتیجے میں کیپٹل فلائٹ بہت زیادہ شروع ہو گئی. ریٹنگ ایجنسیز نے پچھلے 14 ماہ میں 2 مرتبہ, یعنی ایک مرتبہ پہلے ہمیں ڈاؤن گریڈ کیا اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں فردر ڈاؤن گریڈ کیا. پچھلے 14 ماہ کے اندر ہمارا جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ وہ 5% تھا جب مارچ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے, وہ تقریباً 50% پہ ابھی بھی اس وقت موجود ہے. یعنی کہ اس میں 10 گنا کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہمیں. جو مین ڈرائیورز تھے ہماری گروتھ کے, ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہم انڈسٹری واز دا مین ڈرائیور, خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہماری گروتھ کو ڈرائیو کر رہی تھی. تو ایل ایس ایم ہماری ڈبل ڈیجٹ میں تھی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں جو ڈیٹا آیا ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پچھلے 2 ماہ میں 25% ہر مہینے شرنک کی ہے. پچھلے 2 ماہ کے اندر ایک میسو ڈکلائن. ایکسپورٹس اینڈ ریمیٹنسز ملا کے $6 ارب, یعنی یہ وہ رقم ہے جو ہماری رقم تھی, جو ہم کسی سے مانگتے نہیں تھے, جو ہم کسی سے قرض نہیں لیتے تھے سود والا, جو ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. $6 ارب سمجھے ہماری جیب سے ہی نکل گیا اس اکنامک مس مینجمنٹ کی وجہ سے. آپ کی ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز پروسیڈ میں پچھلے 1 سال میں $7 ارب کا کمی آئی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ یہ کس حد تک اس معاملے کو مس مینج کیا گیا. کسی فرینڈلی کنٹری سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی. سب نے ظاہر ہے رول آف لا کی بات کی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی, اور کبھی ہمیں خبریں ملتی تھیں ان کے مرضی کے اخباروں میں کہ جی قطر سے پیسے آ رہے ہیں, کبھی سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں. کچھ نہیں آیا, $1 نہیں آیا. بلکہ چائنا نے رول اوور کیا, جو وہ پچھلے 10 سال سے بیچارہ ہمارا قریبی ساتھی ہمیں بیل آؤٹ کرتا ہے. پچھلے 10 سال سے وہ اپنے لونز کو جو رول اوور کر رہا ہے, چائنا نے صرف وہی رول اوورز کیے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. یہ اکانومسٹ نے کہا بھی ہے, اس وقت کوئی امپورٹ ڈیپینڈنٹ انڈسٹری اپنا را مٹیریل باہر سے منگانا چاہے وہ نہیں منگا سکتی. وہ ڈالرز کا بندوبست کہاں سے کرے گی؟ بینک کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہے. امپورٹ کنٹرولز لگے ہوئے ہیں, اسٹرکٹ کیپٹل کنٹرولز لگے ہوئے ہیں, تو آپ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ پینٹ اپ پیمنٹس, جو آپ کی کمرشل پیمنٹس $7 سے $8 ارب کی اس وقت سسٹم کے اندر فریز ہوئی ہیں,
اگر آپ وہ مطلب ملٹی نیشنلز باہر اپنا پروفٹ نہیں ریپیٹریٹ کر سک رہے، اپنی پیمنٹس نہیں ریپیٹریٹ کر سک رہے، اگر ان سب کی رقم آپ نکال لیں تو 7-8 ارب ڈالر بنتی ہے، وہ آج آپ نہیں دے سکتے. آپ کے تو ریزروز 4 ارب ڈالر سے کم پہ چلے گئے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس پتہ نہیں پیسہ موجود ہے کہ اس وقت نہیں ہے، اس پہ بھی قسم قسم کی اسپیکولیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب اس سارے کے اندر سونے پہ سہاگا یہ کہ ڈار صاحب جب تشریف لائے، بڑے ان کو روب اور دبدبے کے ساتھ لایا گیا، یہ بتا کے کہ بڑی گیم چینجر ہوئے گی ان کی آمد جو ہے. تو ابھی انہوں نے ایک ریسنٹ بجٹ پیش کیا، اور پچھلے سال جس طرح مفتاح صاحب نے جو بجٹ پیش کیا تھا، جو کہ بالکل ایک آئی واش تھا، اور ان کو تمام کے تمام اپنے میجرز واپس لے کے ایک نیا بجٹ جو تھا وہ تقریباً دینا پڑا تھا آخری دنوں میں بجٹ پاس ہونے سے پہلے. تو یہ بجٹ بھی کمپلیٹ آئی واش ہے. اس کے اندر جی ڈی پی گروتھ، ریونیوز، ایکسٹرنل فائنینسنگ، انفلیشن کے نمبرز بیلنس کرنے کے لیے بکس کو جو لکھے گئے ہیں اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، تو آئی ایم ایف کو کہاں سے یقین ہے؟ تو یہ ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ارسپانسبل بجٹ دیا ہے، اور یہ فسکلی بھی سسٹینیبل نہیں ہے، اور یا ایکسٹرنل فائنینسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بالکل سسٹینیبل نہیں ہے. ہمارا جو روپیہ ہے وہ 50% سے زیادہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے صرف ایک سال کے.